تم میں سے صاحب فضل اور صاحب وسعت یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا؟ یہ آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین اور محدثین نے اس کا شان نزول کچھ اس طرح کا لکھا ہے کہ حضور حضرت سیدنا ابو بکر کے ایک خالہ زاد بھائی ہیں، ان کا نام ہے حضرت مستح ہے یا مستح ہے، عرب چونکہ عربی میں ان کا نام ظاہر نہیں ہوا تو اب اللہ رسول بہتر جانتے ہیں کہ ان کا اصل نام کیا تھا۔ خالہ زاد بھائی یہ نہایت غریب تھے، نادار تھے، ہجرت کر کے یہ بھی مدینے میں تشریف لائے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور بدری صحابی تھے، جنگ بدر میں یہ شامل تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کی مالی امداد کیا کرتے۔ جب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی نا، تو یہ جو ان کے خالہ زاد بھائی ہیں یہ بھی ان لوگوں میں کھڑے ہو گئے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگی ہے وہ صحیح، یہ ادھر کھڑے ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اپنے جی میں کہتے ہیں کہ یہ میرے خالہ زاد بھائی نے اچھا نہیں کیا، میری بیٹی ہے اس پر تہمت لگی ہے تو میں تو اس کی مدد بھی کیا کرتا تھا، تو یہ پھر ان لوگوں میں جا کھڑا ہوا۔ یہاں میں ایک اور بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پر جب تہمت لگی تو بڑے بڑے لوگ ادھر شامل ہو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام چپ تھے۔ اب اس چپ کو لے کر بھی لوگوں نے یہاں مصطفیٰ جن رحمت کے علم پر اعتراض کیا کہ اگر حضور جانتے ہوتے تو بتایا کیوں نہیں، چپ کیوں ہیں، وحی کا انتظار کیوں کیا؟ پھر جب وحی آئی تو پھر بولے طرح طرح کہ جن کے عطا کردہ علوم پڑھ کر ہم کبھی مولانا اور کبھی علامہ کہلاتے ہیں، اور وہ بندہ بھی کہلاتا ہے جو حضور کے علم پر اعتراض کرتا ہے۔ جن کے علوم کو پڑھ کر ہم علامہ اور مولانا کہلاتے ہیں، وہی بندہ منبر پر بیٹھ کر حضور کے علم پر اعتراض کرتا رہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بڑا غصہ لگا اور آپ نے یہ کہا کہ آج کے بعد میں اپنے خالہ زاد بھائی کی مدد نہیں کروں۔ جب حضرت ابو بکر نے ادھر سے مدد کرنے کا انکار کیا، رب نے فوراً قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی، اور تم میں سے صاحب فضل اور صاحب وسعت یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد نہیں کیا کرے۔ اب ذرا مقام دیکھ سکتے ہیں، ادھر حضرت ابو بکر نے یہ نیت کی، رب نے فوراً حکم عطا فرمایا کہ صاحب فضل اور صاحب وسعت کو یہ نہیں ہے کہ وہ قسم کھائے کہ ہم نے کسی غریب کی مدد نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی نا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بے شک میری آرزو ہے اللہ مجھے بخش دے اور میں اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا تھا میں اسی طرح حسن سلوک کرتا رہوں گا، اس کو کبھی موقوف نہیں کروں۔ یہ ایک اور آیت کریمہ سن لیجئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امیہ بن خلف کے غلام ہیں۔ حضرت بلال نے چونکہ اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے پر امیہ نے طرح طرح کے ان پر ظلم کیے، وہ سبھی کو پتا ہے، گرم زمین پر لٹا دیتا تھا، بھاری پتھر رکھ دیا کرتا تھا، کوڑوں سے مارا کرتا تھا۔ ایک دن اسی طرح کر رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق پاس سے گزرے، جو ہی گزرے تو انہوں نے کہا کہ امیہ اس طرح نہ کیا کر، غلاموں میں اتنا ظلم نہ کیا کر۔ امیہ نے کہا کہ تمہیں اتنا ترس آتا ہے تو تم اس کو خرید لو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر مشورہ کیا، اور میں قربان جاؤں حضرت بلال حبشی کے مقام و مرتبہ اور آپ کی عزت پر، حضور نے ایک جملہ ابو بکر سے کہا، ابو بکر جب بلال کو خریدنے جاؤ نا تو میرے پاس آنا، میں بھی بلال کو خریدنے کی جو رقم ہے کچھ نہ کچھ میں بھی تمہیں عطا کروں گا، وہ رقم اپنی رقم میں ملا کر بلال کو خرید کر آزاد کر دے۔ اب کتنا مقام ہے کہ حضور بھی چاہتے ہیں کہ حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا، حضور اپنے پیسے دینا چاہ رہے ہیں۔ اب آگے بھی تو حضرت ابو بکر تھے نا، حضرت ابو بکر گئے، جا کر امیہ نے جو مانگا عطا کیا، اس کو دے دیا، حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا اور آ کر مصطفیٰ کو بتا دیا۔ مصطفیٰ جن رحمت نے کہا حضور
मुस्तफा जन रहमत ने कहा, अबू बकर मैंने तुम्हें कहा था जब बिलाल को खरीदने जाओ मुझे बता के जाना, मुझसे हिस्सा लेकर जाना, तुम बताकर क्यों नहीं गए, मुझसे हिस्सा लेकर क्यों नहीं गए। हजरत अबू बकर ने कहा, हुजूर अबू बकर का भी माल आपकी नालैन के सदके से आता है, हुजूर मेरा माल कोई आपका माल आपके माल से जुटा है, हुजूर मैंने बिलाल को इतने दामों में खरीद कर अब आजाद कर दिया। ये हजरत बिलाल हबशी। अब काफरों ने देखा कि अबू बकर को क्या हो गया, ये तो बड़ा सियाना बंदा है, ये तो बड़ा समझदार बंदा है, इसको क्या हो गया है कि इसने ये गुलाम इब्ने गुलाम है, इतनी कीमत में इसको आजाद करवा लिया, खरीद लिया। अब यहां एक और जुमला कहना चाहूंगा कि बज़ाहिर बंदा इतना खूबसूरत ना हो, रंग का भी काला हो, मदीना नहीं हबशा का रहने वाला हो, आंखें बड़ी, होंठ मोटे, बज़ाहिर खूबसूरती नजर ना आती हो, यह हमारी नजरों का मकाम है, लेकिन जिसको हुजूर देखते हैं, हुजूर की नजरों का देखना अपना है। और जिस बिलाल हबशी का मकाम अबू बकर ने देखा है, हुजूर चाहते हैं कि बिलाल हबशी को खरीद कर आजाद कर दिया जाए। फिर वो या हुजूर जानते हैं बिलाल हबशी का मकाम क्या है, या फिर अबू बकर जानते हैं बिलाल हबशी का मकाम क्या है। हजरत अबू बकर ने एक और गुलाम है हजरत आमिर बिन फहीरा, उसको भी खरीद कर आजाद किया। शायद ये एक मौका था जब हुजूर ने फरमाया, मुझे दुनिया में जितने लोगों ने मुझ पर या अबू या दीन पर जो कोई एहसान किया है, मैंने दुनिया में उसके बदले दे दिए हैं, सिवाय अबू बकर के। अबू बकर ने दीन पर और मुझ पर इतने एहसान किए हैं कि इन एहसानों का बदला क़यामत के दिन रब खुद अता फरमाए।